قاضی عبد الجبار تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے تم کون ہو؟ تو شیخ مفید کا نام تھا نعمان، اصل نام ان کا نعمان تھا۔ کہا میں نعمان ہوں۔ کہا یہ شیخ مفید کے نام سے وہی تو نہیں؟ کہا ہاں شیخ مفید ہی ہوں میں۔ ایک مرتبہ ان کو گلے لگائے اور اپنی سیٹ پر ان کو بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئے۔ اپنی سیٹ پر بیٹھایا تو اہل سنت کے جتنے بھی علماء اور شاگرد بیٹھے ہوتے انہوں نے سب نے اعتراض کیا، آپ نے یہ کیا کیا کہ جو شیعہ جو عالم کو آپ نے جو اپنی سیٹ پر بٹھا دیا، جو اتنی بڑی سیٹ ہے قاضی کی سیٹ ہے اور جو سب سے بڑی سیٹ ہے اس کے اوپر آپ نے جو شیعہ عالم کو بٹھا دیا۔ کہا میں تو ان کا جواب نہیں دے سکا، تم میں کسی کی ہمت ہو تو ان کا جواب دو، مجھ سے تو کوئی جواب نہیں پڑتا، مجھ سے تو نہیں بن پا رہے ہیں، تم میں کسی کو ہمت ہے تو جواب دے کے بتاؤ ادھر، تمہارے پاس کوئی ہمت ہے تو بتاؤ۔ اسی لیے تو جو ہے یہ ولایت کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ نعمان فہری جب مولا کی ولایت کا پیغمبر نے اعلان کیا تو ایک مرتبہ نعمان فہری پیغمبر کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے خدا کی توحید کو بیان کیا، ہم نے آپ کے کہنے پر توحید پروردگار عالم کو مانا، آپ نے جو رسول اللہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ہم نے آپ کی بات مانتے ہو آپ کا رسول مان لیا، آپ نے کہا قیامت ہوگی جنت و جہنم ہوگا، ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق قیامت کو مان لیا، جنت و جہنم کو مان، آپ نے کہا روزہ نماز ہے چنانچہ آپ نے روزے کا کہا، روزہ رکھا، ہم نے نماز پڑھی، اور آپ نے کہا حج و زکوٰۃ ہوا کرتی، ہم نے حج و زکوٰۃ بھی دی، لیکن آج آپ نے جاتے جاتے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو ہمارے سر پر مسلط کر دیا، اگر یہ بھی خدا کی طرف سے تو آسمان سے کوئی پتھر گرے اور اس کے نتیجے میں مجھے ہلاک کر دے، چنانچہ آسمان سے پتھر آیا بھی سر پر پڑا اور مقعد سے باہر آ گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر ہوا یہ، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ ہلاکت ہو گئے۔ بس پتہ چلا کوئی انسان توحید کو مانے تو نجات نہیں ہے، رسالت کو مانے تو نجات نہیں ہے، روزے نماز انجام دے تو نجات نہیں ہے، قیامت کو مانے تو نجات نہیں ہے، جنت و جہنم کو مانے تو نجات نہیں ہے، حج و زکوٰۃ کو مانے تو نجات نہیں، جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو نہ مانے نجات نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے وہاں بہت زیادہ روایات میں آیا ہے کثرت کے ساتھ کہ کوئی انسان ساری زندگی راتوں کو اٹھ کر کے نمازیں پڑھتا رہے اور ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اور ساری زندگی پیادہ حج انجام دے، ساری زندگی راہ خدا میں کوہ احد کے برابر سونا صدقہ دیتا رہے اور صفا و مروہ کے درمیان احرام کی حالت میں شہید ہو جائے، لیکن اگر اس کے دل میں علی اور آل علی کی محبت نہیں ہے تو اس کو ذرہ برابر ثواب نہیں دیا جائے گا۔ جب یہ روایت سنتے تھے تو ہم حیران ہوتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے کام لیکن اس کے باوجود اس کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں دیا گیا۔ تو اس کو ایک عالم دین نے بہترین انداز میں سمجھایا کہ میں ایک دفعہ جو ہے وہ کسی گاؤں میں گیا اور گاؤں والوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ گاؤں کے اندر کتا جو ہے ہمارے کنویں میں گر کر کے مر گیا ہے تو کنویں سے کتنے ڈول پانی نکالا جائے؟ تو عالم دین نے کہا 40 ڈول نکال دیجئے، 40 ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو ہے 40 ڈول نکال دینے سے، چنانچہ 40 ڈول نکال دیے، گمان کیا کہ کنواں پاک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ایک ہفتے کے بعد دوبارہ وہ عالم دین وہاں پہنچے تو ایک مرتبہ کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، ایک گلاس کے اندر پانی پلاؤ، چنانچہ شفاف گلاس لایا گیا، جب پانی لایا گیا تو اس کے اندر ایک بال بھی تھا۔ کہا یہ بال کس چیز کا ہے؟ کہا یہ تو اسی کتے کا بال ہے۔ کہا رہے کتے کو نہیں نکالا، آپ نے 40 ڈول نکال دیا۔ کہاں آپ نے 40 ڈول کہا تھا، آپ نے 40 ڈول کتے کو نہیں نکالا۔ کہا رہے کتے کو نہیں نکالے گے، 40 کیا 40 لاکھ 40 ہزار 40 جو ہے کروڑ 40 ارب ڈول بھی نکالیں گے کنواں پاک ہو کر نہیں دے گا جب تک کہ کتے کو نکالا جائے۔ اسی طریقے سے عبادت کے کنویں سے جب تک کہ بغض علی کے کتے کو نہ نکالے عبادت پاک نہیں ہوا کرتی۔ علم کبھی
شیخی بگاڑنے کے لیے نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے بھی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک کیس مولا علی کے پاس نفسیات کا کیس آ گیا، اور نفسیات کے مسئلے کو اس نقطے سے حل کیا کہ جو آج کل بھی جو نفسیات دان حیران ہے کہ کس طرح حل کیا گیا، اور وہ ایک تقریباً 16-17 سال کا لڑکا مولا علی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، مجھ پر یہ کیا ظلم ہو رہا ہے کہ میرے باپ کی جائیداد ہے لیکن پھر بھی میرے ہاتھ میں نہیں آ رہی۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کہ پتہ نہیں میرے باپ نے کیسی وصیت لکھی ہے، میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا، وصیت لکھی تو میرے باپ ہی نے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے باپ نے ایسا لکھا کیوں کہ جس کے نتیجے مجھے جو ہے جائیداد نہیں مل رہی ہے بلکہ جو ہے میرے چچا کو مل رہی ہے، یہ کیا اس میں فلسفہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا کہ اچھا تم مجھے وہ وصیت نامہ دکھا سکتے ہو؟ کہا کہ ہاں دکھا سکتا ہوں۔ وصیت نامہ لے کر آ گیا۔ وصیت نامہ جب لایا ایک مرتبہ جو ہے اس وصیت نامے میں جو ہے وہ مولا علی نے دیکھا کہ ہاں لکھا تو یہی ہے، لکھا تو یہی ہے۔ کہا کہ تم اپنے چچا کو کہو کہ مولا علی فیصلہ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے چچا اس کا دوڑتا ہوا آیا، اس لیے کہ اس کو بھی پورا یقین تھا کہ وصیت نامے میں جب اس کا باپ لکھ کر کے گیا ہے تو مجھ سے تو یہ جائیداد کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ جو ہے باپ کی وصیت پر عمل ہو رہا ہے، اس لیے وہ ایک دم ڈٹائی کے ساتھ اور بڑا اکڑتا ہوا ہے اور جو ہے بالکل بے خوف ہو کر کے مولا علی کے پاس آیا۔ کہا کہ جو ہے تمہارے بھتیجے نے تمہارے خلاف شکایت کی، اور شکایت یہ کی کہ یہ جو ہے جائیداد ان کے باپ کی، اور پھر آپ کو کیسے مل گئی، بیٹے کو ملنے کے بجائے چچا کو کیسے مل گئی، یہ جو ہے چنانچہ جو ہے اس کو یقین تھا کہ میں جو ہے کیس پہ جیت جاؤں گا، کیونکہ جتنے بھی علماء نے دیکھا، جتنے بھی دانش مندوں نے دیکھا، جتنے بھی ہوشیار و عقل مند لوگوں نے دیکھا، اس نے کہا کہ تمہارا باپ جب لکھ کر کے گیا کہ چچا کے نام پر ہوگی تو پھر تمہیں جو ہے وہ پھر اعتراض کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو ہے تمہارا باپ خود وصیت میں لکھ کر گیا، تو اب جو ہے کہا اچھا وہ وصیت نامہ جو ہے دکھا سکتے ہو؟ کہاں دکھا سکتا ہوں۔ وصیت نامہ لے کر آئے، کہاں لکھا تو یہی ہے کہ جو تمہارا جی چاہے وہ میرے بیٹے کو دے دینا، باقی سب تمہارا۔ یہ جملہ جو ہے اس پر غور کیجئے گا، جو تمہارا جی چاہے وہ میرے بیٹے کو دے دینا، باقی سب تمہارا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے وصیت میں صاحب لکھا تھا، اس کا مطلب چچا اس وقت فرض کرے $1,00,000 ہے، اس میں سے صرف جو ہے 5% $5,000 جو ہے ڈالر جو ہے صرف جو بیٹے کو دے رہا ہے، باقی $95,000 خود ہی رکھ رہا ہے مثلا، چونکہ اس کو جو تمہارا جی چاہے وہ بیٹے کو دے دینا 5,000 اور باقی سب تمہارا ہے۔ تو مرتبہ جو ہے مولا علی جو ہے انہوں نے جو وصیت نامہ دیکھا، کہا کہ تمہارے باپ نے تم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تمہاری جائیداد کی حفاظت کرتے ہوئے چلے گئے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ چچا سے کہا کہ ہاں اس میں تو یہی لکھا ہوا کہ جو ہے جو تمہارا جی چاہے وہ بیٹے کو دے دینا اور باقی سب تمہارا۔ تو کہا کہ اچھا بتاؤ تمہارا جی کتنا چاہتا ہے؟ کہا $95,000 یعنی، کہا 95,000 پس تو یہ بیٹے کو دے دو، جو تمہارا یہ نفسیاتی طور پر دیکھیں کیسے بدل دی ایک دم، جو تمہارا جی چاہے وہ بیٹے کو دے دینا۔ کہا تمہارا جی کتنا چاہتا ہے؟ تمہارا جی جو کتنا چاہتا ہے $95,000، چنانچہ $95,000 باقی جو بچے ہو تمہارا ہے۔ تمہارا جی کتنا چاہتا ہے؟ جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ بیٹے کو دے دو، تمہارا جی جو $95,000 جو ہے وہ چاہتا ہے تو وہ بیٹے کو دے دو، باقی سب تمہارا، 5,000 تمہارے رہ گئے۔
کیسا نفسیاتی طریقے سے مولا نے مسئلے کو حل کر دیا، اور اس کے نتیجے جو ہے بیٹے پر ظلم بھی نہیں ہو، بیٹے کی جائیداد جو ہے وہ بچپنے میں محفوظ بھی رہے، اس لیے کہ چچا نے سمجھا کہ میری شان میں وصیت تو کی گئی، اب جو ہے وہ مجھے ہی ملنا ہے، تو اسی طریقے سے جائیداد کی حفاظت بھی کی گئی ہے۔ جائیداد کی حفاظت کا کام بھی ہو گیا، اور بیٹے کو آخر میں بالآخرہ مل بھی گیا ہے۔ تو کبھی کبھی علم ہوتا ہے مظلوموں کی اس طرح حمایت کرنے سے، علم کا کام نہیں خالی شیخی بغائے کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے، جب جو ہے عمل کا میدان ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اندر، خالی ہے، وہ ڈبے کی طرح خالی بج رہا ہے نہیں۔ تو اس لیے جو ہے عزیزو، ہمیں جو ہے کسی بھی طریقے سے ہر حال میں ہر زاویے سے مظلوموں کی حمایت کرنا ہے۔ ہمارا علم اس وقت کام ہے جو کسی انسانوں کے لیے نفع بخش ہو جائے، کسی مظلوموں کی حمایت کے کام آ جائے، دین کے کام آ جائے، تو ہمارا علم کام کا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے اور اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم پر پہلے تو خود عمل کرنے اور پھر جو ہے دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسلاً ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں۔ پروردگار حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراج اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے۔